السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الامام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، نوجوانوں، آج کی محفل بھی ہماری صلاتی کے متعلق، نمازی کے متعلق، آج کا جو درس ہوگا نمازی کے متعلق ہوگا۔ گزشتہ ہم نے فرائض نماز اور واجبات نماز کو ہم نے سنا تھا۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا، فرائض اور واجبات کا ذہن میں ہونا اشد ضروری ہے، اس کے بغیر ہم نماز صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، یاد رکھ لیں۔ میں نے ابھی جو آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت بھی کی ہے قرآن کریم کی اور حدیث شریف کی عبارت میں نے پڑھی ہے، ترجمے کے ساتھ تھوڑا مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فجر کی نماز کے متعلق اور تہجد کی نماز کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے کہ ان قرآن الفجر، فجر میں قرآن کریم کا پڑھنا کان مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں فرشتے، کان مشہودا۔ یہ آیت کریمہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے بعد میں۔ تو اب آئیے، میں نے جو عبارت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محشر میں 7 لوگ ایسے ہوں گے، 7 اشخاص ایسے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 لوگ خصوصی رحمت میں ہوں گے اللہ کے، اللہ اپنی رحمت خاص ان 7 لوگوں پر
بکھیرے گا اور اللہ کی رحمت کے دامن میں ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کون 7 لوگ ہیں؟ ان میں سے نمازی بھی ہے، وہ ذکر امام بخاری لے آئے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم ترجمے کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں اور فی الوقت ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کی بھی متعلق ذکر کیا جائے گا، تاکہ ساتھ ساتھ ہمارے لیے عمل کے ساتھ عقیدے کو بھی صحیح بنا لیں، عقیدہ بھی ہمارا صحیح ہوتا جائے۔ 7 اشخاص اللہ کے رحمت میں ہوں گے۔ 7 یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ اپنے سائے میں رکھے گا ان لوگوں کو، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا الا ظلہ، اسی کا سایہ ہوگا اور اس کے سائے کے اندر ہوں گے، اور باقی تمام پریشان حال ہوں گے، سارے کے سارے پریشان حال ہوں گے۔ وہ مخصوص ان کے ساتھ کیا اللہ کی رحمتیں ہوگی، وہ اللہ ہی بہتر۔ سایہ کا مطلب اللہ کی رحمت، اللہ کی عطا، اللہ کے نوازشات۔ سایہ کا مطلب آپ دیکھو گرمی شدت کی ہو اور گزر رہے ہو، آپ تلاش کرتے ہو، پیدل جا رہے تلاش کرتے ہیں کاش ہم کو جو ہے کوئی سایہ مل جائے تو مل جائے، ذرا سکون مل جاتا ہے، سکون و راحت مل جاتی۔ گرمی شدت کی ہو، اے سی چل رہا ہو، سکون ہے، یہ بھی سایہ، یہ بھی رحمت ہے۔ گرمی خوب ہے اور پنکھا بند ہے تو بحران پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی رحمت میں، اللہ کے نوازشات میں، اللہ کے عطاؤں میں 7 اشخاص ہوں گے۔ پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا الامام العادل، کون؟ وہ حاکم، انصاف پسند حاکم، جو انصاف کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا نہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں آج کیسے حاکم اژدہے بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اژدہوں کے ساتھ ساتھ، اور ان کی حالت ایسی ہے کہ صرف اور صرف نوچنا، تکلیف پہنچانا، اپنا خود کا پیٹ بھرنا اور اپنی جو ہے کرسی بچانا، اپنی شہرت، یہ ہے بس آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف، پوری دنیا کے اندر جتنے الا ماشاء اللہ، اللہ بہتر جانے، سارے کے سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ حاکم جو انصاف پسند ہو، انصاف کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا۔ ہندوستان میں تو ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ غیر مسلم جو حاکم ایسا جو ہے یہ صفت میں آئے، ایمان لانے کے بعد انصاف پسند ہو، ایمان لانے کے بعد، دائرے ایمان میں نہیں ہے تو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ نوجوان جس کی نوجوانی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہو، بڑھاپے میں تو خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آخری وقت اب اپنے کو جانا ہے، اور ویسے سمے میں عبادت کرنے کی طرف آدمی مائل ہو جاتا ہے۔ اعضاء جسم جو ہے انسان کے جب کمزور ہوتے ہیں، ہر کوئی اس کو اپنا ہاتھ، خود اولاد اس کو بھول جاتی ہے، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست احباب دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے سمے میں عبادت، تب بھی عبادت کی توفیق ملنا ایک بڑا کمال ہے، تب بھی عبادت کی توفیق ملنا۔ بہت سارے ہمارے ضعیف حضرات ہوتے ہیں مگر وہ لوگ عبادت کی طرف رغبت نہیں کرتے، تب بھی اگر عبادت کی توفیق مل رہی بہت بڑی نعمت ہے، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بڑی کارآمد ہوتی ہے، کیونکہ دل دنیا کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، نفس اس کا جوان رہتا ہے، دولت کی طرف، عورت کی طرف، اور ایسی ایسی چیزیں دنیا کی جو زینت والی چیزیں اس کی طرف اس کا دل مائل ہونے لگتا ہے۔ ایسے سمے میں وہ کنٹرول کر کے اللہ کی عبادت میں رہا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تیرا مقام وہ ہے بندے، تیرا مقام وہ ہے جو ہمارے سائے اور رحمت میں رہنے کا مقام ہے، اللہ اپنے سائے اور رحمت میں لے لیتا ہے۔ اب تیسرا جو امام بخاری جو لے آئے ہیں اصل میں وہ بات سنیے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور وہ تیسرا وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ فجر آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد ظہر میں مجھے آنا ہے، ظہر پڑھ لی، اس کے بعد عصر میں مجھے آنا ہے، عصر پڑھ لی پھر مغرب پڑھنی ہے، مغرب پڑھ لی پھر عشاء پڑھنی ہے، یہ ہمیشہ دل جو ہے اس کا اب نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اتنا دل میری عبادت اور میری نماز میں ہے تو بندے مومن اب تیرے لیے میں وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کروں گا
اور کسی کو مقام و مرتبہ نہیں ملے گا وہ۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں لائیں، چونکہ ہم ماہ سفر سے گزر رہے ہیں، ماہ سفر مہینہ ہمارے پاس بہت کم ہو گیا، اب ایسا نہیں ہے، یہ ساری نسبتیں اہل سنت الجماعت کی طرف کی جاتی ہے، مگر اہل سنت الجماعت میں ایسا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں ماہ سفر منحوس ہے، بلکہ ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس نہیں ہے۔ یہ بعض فرقہ باطلہ وہ اہل سنت الجماعت کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اہل سنت الجماعت کے علماء کبھی ماہ سفر کو منحوس کہا ہی نہیں ہے، کوئی بھی عالم دین کہا ہی نہیں ہے، جاہل لوگوں کی وجہ سے وہ نسبت اہل سنت الجماعت کی علماء کی طرف کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر میں آپ کو ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ سفر منحوس سمجھنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یاد رکھ لو۔ ماہ سفر جاہلیت کے رسوم میں سے، جاہلیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی ماہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ کیا ہوگا پھر اگر مان لو اس کے اندر کوئی ماہ سفر کو، یا کوئی ماشاءاللہ یہاں بیٹھنے والے تو قرآن و احادیث شریفہ پڑھنے والے اور سننے اور سمجھنے والے ہیں، اگر کوئی عقیدہ ایسا رکھتا ہے کہ ماہ سفر منحوس ہے تو کیا ہوگا؟ میں آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ کوئی حدیث میں تو نہیں آیا کہ ماہ سفر منحوس ہے، کوئی حدیث میں نہیں آیا، نہ قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ میں ماہ سفر منحوس ہے بلکہ نہیں آیا۔ منحوس کیا ہے؟ نحوست کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ عرف عام میں اپنے درمیان نحوست اس کو کہتے ہیں بھئی بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گے، مال کا نقصان ہوگا اور نہیں معلوم کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، پتہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے سوچنے لگتا ہے۔ یہ مہینہ آ گیا، اب جب مہینہ آ گیا تو کیا کیا ہونے والا ہے سوچنے لگتا ہے آدمی، تو اس کو کہیں گے عرف عام میں اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا، دکان کھولوں گا تو اب میری دکان نہیں چلے گی، اور اسی طرح مکان کا افتتاح کروں گا، مکان کے افتتاح اگر اس مہینے میں کروں گا تو میرے لیے جو ہے راحت و سکون نہیں میسر ہوگا، میں نوکری کا آغاز کروں گا یا اور کسی اچھے کام کا آغاز کروں گا تو مجھے راحت یا کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں کام کرنے لگتا ہے، ذہن کام کرنے لگتا ہے جو ماہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے ایسا، اور یقین کرنے لگتا ہے کہ نہیں یہ ماہ سفر میں مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو یاد رکھو کہ میرے بھائیوں، ماہ سفر فی نفسی، عقیدہ ذہن میں، فی نفسی ہی ہرگز منحوس نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی مان لیتا ہے منحوس تو کیا ہوتا ہے سن لو۔ سفر ایک مہینہ ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اس طرح جو مہینے آتے ہیں، 12 جو مہینے، ٹوٹل 12 مہینے، وہ مہینے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ کس کے مہینے؟ اللہ کے لیے مہینے، سارے کے سارے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے پاس کتنے؟ 12 شہر، 12 مہینے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ نے بنایا ہے، جیسا ہمیں بنایا وہی مہینوں کو بھی اللہ نے بنایا۔ مہینے کیسے بنتے ہیں؟ یہاں سب بیٹھے ہیں، صاحب سمجھ ہے مہینہ کیسے بنتا ہے، ہفتہ کیسا بنتا ہے، دن کیسا بنتا ہے، سال کیسا بنتا ہے، تو ہر ایک کہیں گے چاند و سورج کی وجہ سے مہینہ بنتا ہے۔ چاند و سورج کی پہلی تاریخ کو چاند نکلتا، بڑا ہوتا 14ویں کا چاند ہوتا۔ چاند و سورج کی وجہ سے مہینے ہفتے بنتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خاطر بنایا۔ زمانہ اسی سے، یاد رکھے، زمانہ اسی کو کہتے ہیں۔ مہینے کے اندر زمانہ ہے، یعنی زمانے کے اندر مہینہ ہے، زمانے کے اندر۔ اب بولتے ہیں کیا زمانہ آ گیا، عرفیہ میں کیا زمانہ آ گیا، دیکھو کیسا زمانہ آ گیا۔ یہ جو کہنا ہے بڑا خراب زمانہ آ گیا، بڑا خراب زمانہ۔ اگر اس سے مراد زمانے کے لوگ مراد لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بڑا خراب زمانے کو اگر آپ بولتے ہیں ایسا بڑا خراب زمانہ آ گیا تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ ان ابن آدم یسب الدہر انا الدہر انا الدہر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ابن آدم یعنی لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، زمانے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں، میں خود زمانہ ہوں۔ گویا اگر ہم یہ کہیں کہ زمانہ کتنا خراب آ گیا، زمانہ کتنا خراب آ گیا، تو گویا ہم کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا بول رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے گالی دیتا ہے بندہ، مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ کبھی ایسا نہیں بولنا کہ ماہ سفر آ گیا منحوس ہے۔ اگر ایسا بولیں گے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ناراض کرنا ہوتا ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یاد رکھو کہ نحوست ہوتی ہے، نحوست نہیں ہوتی بلکہ نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، نحوست ہوتی ہے۔ نحوست قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، احادیث شریفہ میں اس کا ذکر ہے۔ نحوست ہے کوئی چیز، مگر کیا ہے؟ آپ بولو کیا ہے نحوست؟ کیا چیز ہے؟ آپ بولیے۔ میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں ہم پڑھے نحوست ہے۔ نحوست کے متعلق قرآن کریم میں دو باتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک، ہمارے جو بدعمل ہیں وہ نحوست ہے، ہمارے جو بدعمل، کفر نحوست، شرک نحوست، گناہ نحوست، یہ نحوست ہے۔ نحوست ہے ضرور، مگر نحوست کوئی زمانہ نہیں، کوئی مہینہ نہیں، یاد رکھ لو۔ ہے ہمارے بدعملی، بد کرداری، یہ ہماری نحوست ہے۔ یہ بدعملی اور بد کرداری یہ ہماری نحوست ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو لے جا کر تھوپ رہے ہیں کدھر؟ مہینے کی طرف۔ اور مہینے کو جب بولیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہینے کا خالق ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوگی۔ میری بھائیو یاد رکھو، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھو۔ اب آئیے ہمارے اپنے اعمال، نحوست ہمیں کیسے گھیرتی ہے، آپ کو ایک آدھ حدیث شریف، بخاری شریف کی حدیث سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ ہماری جو اپنی نحوست ہوتی ہے نا، کیسی ہوتی ہے معلوم ہے؟ یہ نحوست کا جال شیطان کے ہاتھ میں رہتا۔ نحوست کا جال کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے ہاتھ میں رہتا۔ اپن جب سو جاتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں، بخاری شریف میں، اسی بخاری شریف میں آتا ہے کہ ہم جب سو جاتے ہیں، یہ پچھلا گدی کا جو حصہ ہے وہاں پر شیطان آ کے 3 گیٹیاں ڈال دیتا ہے۔ وہ گیٹیاں کیسے ڈالتا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ بالوں کے اندر گیٹیاں ڈالتا ہے، ڈال دیا۔ جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈال دیا جاتا، مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈال دیا جاتا۔ کچھ مچھلی ہوشیار ہوتی ہے تو فوراً بھاگ کے نکل کر چلے جاتی ہے، دیکھ لیتی ہے کہ اپنی موت ہے ادھر۔ کچھ مچھلی ایسی ہوتی ہے، غافل ہوتی ہے، تو جال میں آ جاتی ہے۔ ویسے ہی ہمارا حال ہے، ویسے ہی ہمارا حال ہے۔ وہ نحوست کا جال ہم پر جب ڈال دیتا ہے تو اسی طرح ہم بعض ایسے ہیں کہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو 3 گیٹیاں ڈالتا ہے۔ وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ 3 گیٹیاں ڈالتا ہے۔ 3 جب نحوست کی گیٹیاں ڈالتا ہے تو جیسے ہی ہم وضو کرتے ہیں، جیسے ہی وضو کرتے ہیں، گیٹی کھل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دوسری گیٹی کھل جاتی ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، تینوں گیٹیاں ختم، کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو نحوست کا جال اس نے ڈالا تھا، وہ جال سے ہم بچ گئے۔ اور جو لوگ صبح نہیں اٹھتے، وضو نہیں کرتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اب وہ نحوست کے جال میں ایسے پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ دن تمام سستی اس پر چھائی جاتی ہے، غفلت اس پر چھائی جاتی ہے، کاہلی اس پر چھائی جاتی ہے۔ اب رزق کے لیے، کمانے کے لیے نہیں نکلتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت کوشش کرنا چاہتا ہوں مل صاحب، باہر جا کے کما لوں، مگر دل بولتا ہی نہیں کمانے کے نکلنے کے لیے۔ اور کبھی کوئی کچھ یہ کہتا ہے کہ مل صاحب بہت محنت کر رہا ہوں، اس کے اندر رزق میں برکت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ مل صاحب بہت کما رہا ہوں، لے آ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں یہ ہماری اپنی نحوست کی وجہ سے ہیں، ساری بدعملی کی وجہ سے۔ کاش اگر ہم صبح سویرے اٹھ کر وضو کر لے اور نماز پڑھ لے تو یہ نحوست کا جال ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے اعمال خود ہمارے لیے منحوس ہے، ہم کو منحوس کے دائرے میں کھینچ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بھائی غفلت میں پڑھ کے کس کو کہہ رہے بولو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں، ماہ سفر بڑا منحوس ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو،
قاضی صاحب ہم کو پوچھو آپ کیا مول صاحب کیسا ہے؟ سفر کا مہینہ ہے، کوئی بھی شادیاں وادیں نہیں ہوتی. ربیع الاول دیکھو شادی خانے بھرے ہوئے رہیں گے ہمارے ربیع الاول میں. سفر کے مہینے میں پورے ٹوٹل بند مکمل. نہیں کرنا ہے مت کرو آپ. سفر میں شادی نہیں کرنا ہے مت کرو آپ. دکان نہیں کھولنا ہے مت کھولو، مگر اس کو منحوس مت سمجھو. منحوس اگر سمجھتے ہیں تو گناہگار ہوں گے. آپ ربیع الاول میں افتتاح کرو، ربیع الاول میں شادی کا اہتمام کرو، جب چاہے کر لو آپ. مگر اس کو منحوس سمجھنا یہ ہمارے جاہلیت کا عقیدہ ہے، یہ جہالت کا عقیدہ ہے. اور ہمارے خود جو بدعمل ہے نا میرے بھائی، بدعملی ہماری جو ہے وہ خود ہمارے لیے نحوست ہے. بدعملی ہمارے لیے نحوست ہے. آپ قرآن کریم سن لیجئے، سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 حواریین رسول، ان کے قاصد شہر انطاکیہ یا بیت المقدس گئے. جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسالت کا ذکر کیا. اب ذکر کرنے کے بعد کچھ لوگ ایمان بالکل مختصر سے ایمان لائے، زیادہ نہیں. اتفاق کیا ہوا اس زمانے میں جس وقت وہ وہاں تھے تو ہوا یہ کہ قحط سالی آ گئی، بارش نہیں برسی. جب بارش نہیں برسی تو اناج نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا تو یہ پریشان ہو گئے. پریشان ہوتے ہی وہ کہنے لگے یہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں ہمارے لیے قحط سالی آ گئی، بارش نہیں برس رہی ہے، بڑے لوگ پریشان آ رہے. تو قرآن کہہ رہے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ قوم کہنے لگی ہم تم کو منحوس جانتے ہیں. کس کو پڑھ رہے ہیں وہ؟ کس کو کر رہے ہیں؟ وہ رسولوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے آئے تھے ان سے کہنے لگے تم منحوس ہو. جب سے آئے ہو بارش نہیں برس رہی ہے، جب سے آئے ہمارے لیے پریشانیاں آ گئی، دشواریاں آ گئی. اس طرح کہنے لگے. منحوس کس کو سمجھا؟ ان کو. تو اللہ کیا کہتا ہے دیکھو آگے کیا کہتا ہے اللہ، قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہاری وجہ سے ہے. یعنی تمہارا کفر کرنا، تمہارا شرک کرنا، تمہارے گناہوں کے دلدل میں پڑھنا، یہ تمہاری نحوست تمہاری وجہ سے. وہ منحوس نہیں ہے، وہ منحوس نہیں ہے. تمہارے گناہ تمہارے جو گھیرے ہوئے ہیں تمہیں، وہ تم کو جو گھیرے ہوئے ہیں، وہ نحوست تمہیں گھیر لی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. آج ہم الٹا سمجھ رہے ہیں، عقیدہ الٹا ہے. یاد رکھ لو کہ میرے بھائیوں نحوست کوئی چیز نہیں ہوتی. اب دیکھیے غور کرو آپ کو، اور ایک آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. مشکات المصابی کی حدیث ہے، مشکات المصابی کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر لم يقبل اللہ، جو کوئی ایک مرتبہ شرب الخمر مرتن، ایک مرتبہ اگر کوئی شراب پی لیا، ایک مرتبہ شراب پی لیا تو کتنی دیر میں اس کا نشہ اترتا؟ بولو. کسی کا 8 گھنٹے میں اترتا ہوں گا، کسی کا 10 گھنٹے میں اترتا ہوں گا، کسی کا 12 گھنٹے میں اترتا ہوں گا، کسی کا 6 گھنٹے میں اترتا ہوں گا. پتہ نہیں وہ نشے کے عادی وہی بہتر جانے، ہم کو نہیں معلوم ہے بھائی، ہم کو نہیں معلوم ہے. اترتا تو ہے نا بھائی. مگر حدیث شریف میں کیا آتا ہے، جو شخص ایک مرتبہ اگر کوئی شراب ایک مرتبہ پی لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن تک کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. لم يقبل اللہ 40 یوما، 40 دن تک، صلاۃً 40 یوما، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. صرف ایک اس نے گناہ کیا، کیا کیا؟ ایک ٹائم شراب پیا تو 40 دن تک کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے حضور اس کو اجر ثواب نہیں مل رہا ہے. یہ نحوست، شراب پینے کی نحوست کتنے دن کے لیے گھیر لی اس کو؟ 40 دن تک کے لیے گھیر لی. یہ اپنے اعمال کی نحوست ہے، یہ اپنے عمل کی وجہ سے نحوست اس کو گھیر لی. یعنی رحمت باری سے وہ دور ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ثواب سے محروم ہو گیا. اللہ اسے نماز پر جو ثواب، اجر ثواب عطا کرنے والا اس سے دور ہو گیا. صرف ایک ٹائم اس نے شراب پی لیا. تو اسی طرح
پھر اگر وہ پیتا ہے تو پھر 40 دن تک اس طرح اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس طرح اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں اور ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ جو جا کے اڈوں پہ پیتے وہی شراب نہیں میرے بھائیو۔ آج کے زمانے میں یاد رکھ لو کہ جو نشہ پیدا کرنے، ہر زمانے میں جو نشہ آور ہو، نشہ پیدا کرنے والی ڈرگس ہے، گانجا ہے، سیندی ہے، اسی طرح اور براؤن شوگر ہے، اور وہ گولیاں جو نشہ پیدا کرنے والی وہ گولیاں ہیں، اور وہ خاص کر دوائیں جو شراب کی جس طرح بنی ہوئی تھی وہ دوائیں ہیں، وہ دوائیں بھی بن رہی ہے، طرح طرح کی چیزیں پینے۔ اگر کوئی ایسی چیز پینے کے عادی ہے، ایسے چیز پینے کا عادی ہے تو اس کے لیے وہی حکم ہے۔ آج ہمارے نوجوان کالجز میں اس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ جب ایک مرتبہ اس کا عادی بن جائے تو اب دنیا کی طاقت اس کو چھوڑا نہیں سکتی، اس نحوست سے نکال نہیں سکتی۔ اس نحوست تو ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ مہینے کو نحوست بول رہے ہیں، ماہ سفر کو منحوس کہہ رہے ہیں۔ نحوست ہمارے اندر ہے، وہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارے اندر نحوست ہے۔ تو یاد رکھو کہ غلط کام کرنا، گناہ کرنا، یہ ہمارے لیے نحوست ہے۔ اور سن لیجئے دوسری اور نحوست کیا ہے؟ جس پر عذاب نازل ہو جائے وہ دن ان کے لیے منحوس ہے۔ قرآن کریم میں یوم النحس اللہ سبحانہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، یعنی ہم نے جو ہوائیں ان پر یہود یعنی پیچھے کی امتوں پر، یہود و نصارہ اور ان سے پیچھے کی امتوں پر جو ہم نے عذاب بھیجا، ان کے لیے وہ دن منحوس تھا، ان لوگوں کے لیے وہ دن منحوس تھا۔ جن پر عذاب نازل ہو وہ دن منحوس ہے۔ نحوست قرآن کریم میں دو چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا، جو ہمارے اعمال، اپنے گناہ، جو ہمارے بدعمل وہ، اور جو دن عذاب نازل ہوا وہ منحوس ہے۔ باقی تمام چیزیں منحوس میرے بھائیوں نہیں ہیں، جیسا کہ مہینہ ہم سمجھتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ذہن میں رکھ لے کہ یہ مہینہ منحوس، بولو ماہ سفر منحوس نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ اب عقیدے کو آپ اپنے عقیدے کو صاف کر لینا ہے، آئندہ کبھی سوچنا نہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا معلوم؟ بیماری میں پڑ جاتا آدمی، کروں کہ نہیں کروں، اب آج نکلوں کہ نہیں، باہر جاؤں کہ نہیں۔ آج شک میں پڑ گیا تو سمجھ لو شک کے دلدل میں اگر ایک مرتبہ پھنس گیا تو شک کے دلدل سے انہیں نہیں نکل سکتا باہر۔ کچھ بھی کام کرنا، آج کون سا دن ہے؟ میرا کام نہیں ہوتا، آج میرا کام نہیں ہوتا، منگل کا دن، آج میرا کام نہیں ہوتا، میں نہیں جاتا۔ اس کے ذہن میں رہتا، بیٹا اماں بابا بولتے جا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، نہیں، منگل کے دن جتنے مرتبہ میں جو ہے کوشش کیا وہ کام ہو رہا ہی نہیں، اس لیے نہیں جاتا اماں۔ والد کو بولتے والد صاحب نہیں جا سکتا میں، والد کو بولیں گے، والدہ کو بولیں گے نہیں جا سکتا میں، میرا کام ہی نہیں ہوتا منگل کے دن، فلاں دن یا ہفتے کے دن یا اتوار کے دن میرا کام ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو ذہن میں بیٹھ گیا یہ ہمارے اندر جو ہے یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے، یہ بیماری پیدا ہو گئی، اس طرح کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، میں اس دن فلاں کام۔ اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے معلوم؟ اب اگر انتقال ہو جائے، ہمارے پاس کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے پاس ایصال ثواب کا اہتمام کرتے، فاتحہ سیوم کا اہتمام کرتے۔ اگر فاتحہ سیوم چہارشنبے کو آ رہا تو ہمارے ذہن میں ہے ارے چہارشنبے کو ایصال ثواب نہیں کرنا، اس دن اگر ہم کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور 4 مر جاتے بولے۔ چہارشنبے کے بجائے جمعرات کو مول صاحب سے آگے پوچھتا، خاص کر آگے پوچھتے مول صاحب چہارشنبے کو کر سکتے ہیں؟ مول صاحب بھی ڈر کے بولتے کیا کرنا، نکو کرو، بعد میں کرنا جان دو بولتے ہیں۔ مول صاحب بھی کیا کریں گے بیچارے؟ تو ان کی نکالی بھی کہاں سے ہے یہ چیز؟ یہ چہارشنبے کے دن فاتحہ سیوم کرنے سے اور 4 مر جاتے بول کے، اب وہ شک بڑھ جاتا۔ مان لو کہ چہارشنبے کے دن فاتحہ سیوم کرے، اتفاق سے کوئی تو بیمار پڑ گیا گھر میں یا کوئی مر گیا اتفاق سے، پھر اماں، وہ بوڑھیاں، وہ گھر کی عورتیں، میں پہلے بتا دی تھی کہ دیکھو آپ چہارشنبے کے دن نہیں کرنا، بولے مر گیا اس کی وجہ سے، بولے یہ شک جو پڑنے لگتا ہے
یہ جو ہم غلط سمجھتے ہیں، سوچ ہماری جو فکر بنتی ہے، فکر بنتے 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 ایقان ختم ہو جاتا، اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا۔ جو اللہ پر جو بھروسہ چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں، اللہ پر بھروسہ متوکلین کے دائرے سے نکلتا ہے، وہ بڑے مقام سے محروم ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ حساب نہیں، کتاب نہیں، ان سے رجسٹر نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کرے کیا نہیں کرے، کچھ نہیں، سیدھا جنت میں جاؤ، بولے سیدھا جنت میں چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں سوال کریں گے فرشتے۔ دنیا میں گئے، اتنے سال رہے، 50 سال رہے، 60 سال رہے، 70 سال رہے، جو ہوا ہوا، سوال نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اتنے خوش نصیب کون سے لوگ ہیں؟ وہ ایسے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ ان سے سوال ہی نہیں کرے گا، کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ متوکلین ہیں، اللہ پر جو بھروسہ کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اللہ ان سے سوال ہی نہیں کرے گا، فوراً کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ متوکلین جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم توکل کا جو مزاج ہے، ہمیں جو درس ایمان توکل کا دیتا ہے، اس طرح کے نحوست سمجھنے کی وجہ سے، مہینے کو نحوست، دین کو نحوست، کپڑوں کو نحوست، جگہ کو نحوست، اس طرح ہم سمجھنے کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، توکل ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھو، اب ضمنی بات آئی تو میں بتا دیا ہوں، آگے چلیے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ۔ اور خاص بات، یہاں بیٹھے ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بیٹھے ہوئے نماز پڑھے بیٹھے۔ تو ایک آپ کو بتایا، وہ نوجوان، وہ عادل حاکم جو انصاف کرنے والا، وہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی جو ہے عبادت میں صرف کیا۔ تیسرا وہ شخص جو نماز پڑھا پھر اس کا دل مسجد میں لگا رہا۔ چوتھا وہ شخص، وہ دو مسلمان آپس میں محبت کرتے ہو، اللہ کے خاطر محبت کرتے ہو، اللہ کے خاطر ملتے ہو، اللہ کے خاطر جو ہے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہو، اللہ کے خاطر آپس میں ہم محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، کوئی کام کی وجہ سے نہیں۔ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، مصافحہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تم آپس میں محبت کرتے رہو، ایک دوسرے سے ملتے رہو، تمہیں وہ مقام عطا کروں گا محشر میں اور کسی کو نہیں ملے گا، تمہیں وہ مقام ملے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ملتے ہیں تو خالی ایسا دیکھ لیے کہ فلاں ہے، نظر چھپا لی اور آہستہ سے نکل گئے، بدماش ہے، فلاں نہیں، کیا پتہ نہیں کیا نہیں، کوئی دولت کے اندر نشے میں ڈوبا ہوا ہے، دولت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی منصب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملتا تو مقصد کے تحت ملتا نہیں میرے بھائی۔ اگر کسی سے ملنا ہے، آپ کو مصافحہ کرنا ہے، تو مومن بھائی، مسلمان بھائی ہے، ملو، محبت کے ساتھ ملو، محشر میں بڑی کامیابی ملے گی۔ آئیے، وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور جدا بھی اسی ہے۔ رَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ نوجوانوں سے خاص کر کہنا چاہتا ہوں، کوئی حسین خوبصورت بچی اس کو کہتی ہے من چاہے تو فائدہ اٹھا لے، اگر کوئی کہتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں شریعت میں زنا حرام ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ کہے گا تم میرے ڈر کے خاطر، تم مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، تیرے سامنے حسن بھی آ گیا، جمال بھی آ گیا، لذت اٹھانے کی چیز آ گئی، اس سے منحرف ہو کر، اس سے منہ پھیر کر صرف میرے خاطر یہ کرتا ہے، تو میں تجھے وہ مقام عطا کروں گا اور کسی کو نہیں دوں گا، وہ مقام تجھے عطا کروں گا۔ تو یاد رکھو اے نوجوانوں، وہ ایسا دلدل ہے، زنا کا ایسا دلدل ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ ایک وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا، چھپا کر دیتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے میں بھی دیا ہوں، دیکھو میں مسجد بنایا ہوں، مدرسہ بنایا ہوں، فلاں مولانا کو دے دیا، فلاں مولانا کو دے دیا، یہ دے دیا، اپنی جگہ ہے، مگر اس کی نیت کیا ہے پتہ نہیں۔
اگر اس کی نیت اللہ کے لیے رضا کے لیے تو وہ بھی مقبول ہے، مگر اس سے زیادہ مقبول کیا ہے؟ دیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تجھے وہ مقام دوں گا اور کسی کو مقام نہیں ملے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ آخر بات، بہت اہم بات ہے میرے بھائیو، آج ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں بہت یہ چیزیں نکل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو بندہ اللہ کی یاد میں روتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو اللہ اس کو بڑا ٹھکانہ عطا کرتا ہے، بہت بڑا ٹھکانہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ ہوگا، وہ رحمت والے سائے میں اس شخص کو لے گا جو اللہ کے خوف سے اللہ کے یاد میں رونے لگتا ہے، اللہ کے یاد میں رونے لگتا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ملصاف فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا دعا کرتے تو پہلے کہاں میری دعا قبول ہوتی ہے بلکہ اٹھ کے چلے آتے بعض جنے، تو کہاں میری دعا قبول ہوتی بول کے اٹھ کے چلے جاتے، پتہ نہیں بعض بدعت بول کے۔ تو یاد رکھو کہ دعا ایک سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے دربار میں کوئی رجوع ہوتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ 7 اشخاص وہ ہے انبیاء و رسولان عظام کے علاوہ، صلحاء، شہداء، صدیقین کے علاوہ، یہ وہ 7 اشخاص ایسے ہیں اللہ اپنے خاص کر رحمتوں میں رکھتا ہے۔ یاد رکھ لیں انشاءاللہ العزیز آئندہ اگلا مضمون ہم جو ہے انشاءاللہ بخاری شریف کے تحت سنیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ دعا اور سلام پر آج کی ہماری یہ محفل ختم ہوئی انشاءاللہ العزیز۔ مول صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں آخری چہارشنبہ جو منانا کیا درست ہے؟ کیا یہ آخری چہارشنبہ ہو یا ماہ سفر کا ایسا مسئلہ ہو؟ تو یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں یہ ایسی بے بنیاد باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ ماہ سفر منحوس سمجھنا، اسی کے اندر آخری چہارشنبہ کا بھی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ۔ اور کسی کوئی سوال؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، آنے بولنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سکون عطا فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان میں اثر پیدا فرما، سکون دے دے پروردگار عالم، خوشیاں دے دے پروردگار عالم، سارے اسلام کے سے متعلقین جتنے مسلمان ہیں مولا کریم ان کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ دین پر ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھ مولا کریم۔ ہمارے جو نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما دے، روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، جو ہماری بہنیں بغیر شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہیں شادیوں کے اہتمام فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔